ہال میں بٹھایا گیا۔ مہمان ان کو تحائف دیتے ہوئے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر الگ ہی چمک تھی۔ زوار ہال کے کونے میں کھڑا کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے عدل تھا۔ مبارک ہو زوار، عدل نے گلے لگتے مبارکباد پیش کی۔ زوار نے محض اسے مسکرا کر دیکھا اور اس سے الگ ہو گیا۔ اس کے پاس ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے بات کر سکے یا اس کا سامنا کر سکے۔ اب شادی کر ہی رہے ہو تو محبت بھی کر لینا، وفاؤں پر کوئی مہر نہیں لگائی گئی جو تم پر فرض نہیں۔ فکر نہ کرو عدل، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری بد دعائیں مجھے لگنے لگ گئی۔ کہنے کے بعد وہ فوراً ہی مڑ گیا، رکا نہیں۔ عدل کو جب اس کی بات سمجھ آئی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اس کا دوست اپنی زندگی کا ایک بہترین فیصلہ کر چکا تھا تو اسے اور کیا چاہیے تھا۔ مجرے کی جو تقریب رکھی گئی تھی وہ زوار کی ضد پر کینسل کر دی گئی تھی، کیوں نہ کہ وہ مہروش کے لیے کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ کھانے کی تقریب ختم ہوئی تو سب گھروں کو لوٹنے لگے۔ فریال اور حاذقہ مل کر مہروش کو اس کے کمرے میں لے آئے، جہاں اس کا اندرونی منظر ناقابل یقین تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی پھولوں کا چمن ہو۔ کمرے میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ تھوڑی دیر مہروش سے باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مہروش کمرے کے اطراف میں نظر دوڑاتی خوف زدہ ہو رہی تھی۔ حقیقت کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کب اس نے سوچا تھا اس کے ساتھ یہ سب ممکن ہو جائے گا۔ بامشکل مہمانوں سے جان چھڑوا کر وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہا تھا۔ آہا، اتنی جلدی! حارب دونوں بازو پھیلائے اس کے راستے میں آیا۔ زوار نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ حارب ہٹ جاؤ یار، موڈ خراب نہ کرو۔ ایک ہاتھ حارب کے کندھے پر رکھے وہ اسے سائڈ پر کرنے لگا۔ جب وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں کھڑا ہو گیا، میں تو بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ اس پہلی ملاقات میں میری بہن کے لیے کیا تحفہ لے کے جا رہے ہو؟ حارب اچھا خاصا مزے سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو اپنا لالا بہت عزیز ہے، سوچ رہا ہوں منہ دکھائی میں اس کے لالے کا کٹا ہوا سر دے دوں، بہت قیمتی رہے گا۔ توبہ توبہ، نانا کر کے خود تو دلہا بن گئے۔ مجھ غریب کا کچھ سوچنے کی بجائے صفا ہستی سے میرا نقش ہی مٹانا چاہتے ہو تم۔ خیر بابا جاؤ، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں کب میری گردن مروڑ کر رکھ دو۔ وہ زوار کے آگے ہاتھ جوڑتا نیچے اتر آیا اور زوار مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ کوریڈور سے نکلتے اس کی نظر چیمبرلین پر پڑی۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ زوار اس کے نظر انداز کیے اپنے روم میں آ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو مہروش بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز سو رہی تھی۔ ایک تو وہ پہلے سے ہی غصے میں تھا، اوپر سے اس کو سوتا دیکھ کر وہ مزید بدمزہ ہو گیا۔ وہ بھی زوار تھا، چپ چاپ رہ جاتا ممکن نہیں تھا۔ وہ چل کر اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ آج پہلی بار اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار وہ کسی لڑکی کے نقش پر غور کر رہا تھا۔ جوڑے سے نکلی آوارہ لٹیں جو اس کے چہرے کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ زوار نے نرمی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے ان کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ کیا ایک تو وہ اتنی حسین اور پھر سج سور کر اس پر قیامت ڈال رہی تھی۔ زوار کا دل کیا کہ وہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دے۔ وہ اس کے ماتھے پر جھکا گرم سانسوں کا لمس محسوس کرتے وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اچانک ہی وہ اس طرح اٹھی کہ اس کا ماتھا زوار کے ماتھے سے زوردار ٹکرایا۔ سو کیوں گئی تھی؟ وہ ہاتھوں کی پشت بیڈ پر ٹکائے پیچھے ہوئی۔ سوری، غلطی سے آنکھ لگ گئی۔ اتنی سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ بامشکل اس نے تھوک نکلا۔ زوار وہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کر رک گیا۔ رسٹ واچ اتار کر دروازے میں رکھی وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھول رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ دلہا دلہن کو منہ دکھائی میں تحفہ دیتے ہیں۔ مہروش نے بھاری پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مرر میں مہروش کا عکس سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مگر میں تو تمہارا چہرہ بڑی فرصت سے دیکھ چکا ہوں، تو منہ دکھائی تو کینسل۔ زوار نے مرر میں اس کا عکس دیکھا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھاتی کنفیوز ہو رہی تھی۔ چلو پریشان نہ ہو، یہ بندہ ناچیز حاضر ہے، جب چاہے اپنا تحفہ مانگ لینا۔ پھر وہ کبرڈ سے سوٹ نکالتا واش روم میں بند ہو گیا۔ مہروش نے سکون کا سانس لیا۔ کیا یہ واقعی وہی زوار تھا جو بات بات پر کھال ادھیڑنے اور آنکھیں نکالنے کی بات کرتا تھا؟ نہیں، یہ وہ تو نہیں تھا۔ زوار کو اچانک یوں بدل جانا مہروش کو عجیب وسوسوں میں ڈال رہا تھا۔ پہلے وہ زوار سے اور اب والے زوار سے زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ خیالوں کا طلسم اس کی آواز پر ٹوٹا۔ تم کیا اس بھاری بھرکم لہنگے میں سو جاؤ گی؟ وہ تولیے سے بال خشک کرتا اس جگہ آ کر کھڑا ہوا، گردن موڑ کر مہروش کو دیکھا۔
تمہارے لیے بھی الماری میں کپڑے رکھے ہیں، جاؤ چینج کر لو۔ وہ اٹھ کر اپنے کام کو لگی تو وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ صبح کا اجالا پھیلا تو موسم میں قدرے تبدیلی تھی۔ دھند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر سردی اور ہوا کی خنکی کا ٹمپریچر برقرار تھا۔ خلاف معمول اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے بائیں جانب رخ موڑ کر دیکھا تو وہ کئی فاصلے پر سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ وہ اس پر کمبل سیٹ کرتا، بیڈ سے نیچے اترتے، سلیپرز پہنے، واش بیسن سے منہ دھونے کے بعد بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بالکنی میں کھڑا اسے لان کا سارا ایریا دکھ رہا تھا۔ سامنے نظر دوڑائی تو دور دور تک پتھریلا علاقہ واضح نظر آتا تھا۔ وہ یکدم چونکا، دور کہیں اسے دو آدمی لڑتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اب غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ موٹا آدمی دوسرے شخص کے سر پر بھاری ضرب لگاتا اسے ٹانگوں سے مار رہا تھا۔ وہ چپ چاپ دونوں ہاتھ تھوڑی دیر دبائے دیکھتا رہا، پھر اسی موٹی آدمی نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے بعد وہ شخص ہل نہ سکا، مطلب صاف تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ غیر ارادی طور پر سارا منظر دیکھتا رہا۔ اب وہ آدمی اسی حویلی کی جانب آ رہا تھا۔ اس نے منہ پر لگایا ماسک اتار کر اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور حویلی کے گیٹ سے اندر انٹر ہو گیا۔ زوار نے نہ تو لب پینچے نہ مٹھیاں بند کی۔ وہ مسکراتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ میں کیا بولوں؟ وہ قدرے پرسکون تھی، اب جیسے حقیقت کو قبول کر چکی ہو۔ یہی کچھ پوچھنا ہو یا کچھ کہنا ہو؟ وہ بظاہر تو فون پر انگلیاں چلا رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان مہروش کی طرف ہی تھا۔ بقول آپ کے، آپ نے مجھے سوال کرنے کا حق نہیں دے رکھا۔ پھر میں کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ مہروش نے زوار کی کہی بات اسے یاد دلوائی۔ وہ اسی پوزیشن میں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ مگر اب حالات وہ نہیں رہے۔ میں تم سے شادی کر چکا ہوں، تمہیں ہر چیز کا حق ہے۔ مہروش نے اس کے چہرے پر دیکھا، وہ بہت نرم مزاجی سے بات کر رہا تھا۔ اگر مہروش اس کے رویے سے واقف نہ ہوتی تو کبھی نہ سمجھ پاتی کہ وہ ایک ظالم رہا ہوگا۔ میں جاننا چاہتی ہوں خان بابا، آپ کی اس بدلتے رویے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کی کوئی مجبوری ہے یا آپ مجھ پر ترس کھا چکے ہیں؟ موبائل کی سکرین پر چلتی انگلیاں رک گئی۔ دونوں ہاتھ صوفے کے کونے پر پھیلائے وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ صوفے کے کونے پر پھیلائے وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ترس کھانا ہوتا تو اسی دن کھا لیتا جب تم میں چلنے تک کی ہمت نہیں تھی اور میں نے تمہیں گاڑی سے نکال کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ مہروش کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زوار نے اسے دوبارہ زمین پر پٹخ دیا ہو۔ زوار نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ رہی بات مجبوری کی تو ہاں، یہ مجبوری ہی سمجھو۔ زوار خان کبھی بھی بس نہیں ہوا۔ زوار نے کبھی اپنے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا، مگر پچھلے 2 ہفتوں کی شب و رات میں تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے ذہن سے نہیں اتری ہو۔ وہ بول رہا تھا اور مہروش کو محسوس ہوا کہ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی ہیں۔ دن کے اجالے میں بھی اسے تاریکی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، مگر وہ جانتی تھی زوار اسے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس نے بمشکل گہرا سانس لیا۔ مگر آپ کو سوچنا چاہیے تھا، آپ مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی پابند تھی۔ آپ تو آزاد تھے نا، پھر کیوں نہیں سوچا؟ اس میں سوچنا تھا، زوار نے پوچھا تو مہروش کو خود بھی اس کا جواب پتہ نہیں تھا۔ میں کوئی سازش کر رہا تھا جو سوچ سمجھ کر سازش کی جاتی ہے، محبت نہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں اتنی جلدی یقین نہیں آئے گا کہ میں تم سے فاصلے پر اس لیے ہوں کہ تم سمجھو جس دن تم کہو گی کہ تمہیں میری محبت پر یقین ہو گیا، اس دن میری محبت مکمل ہو جائے گی۔ اس دن زوار خان مکمل ہو جائے گا۔ پہلی بار مہروش نے نظریں ملائے، اس کی کوئی بات سنی تھی۔ اس کی باتوں کی سچائی اس کے چہرے سے واضح تھی اور وہ صوفے سے اٹھا دروازے کی طرف قدم بڑھائے وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں فریال اور ایک بیوٹیشین کے ساتھ داخل ہوئی تھی جو اسے ریسیپشن کے فنکشن کے لیے تیار کرنے آئی تھی۔ بیوٹیشین اس کے چہرے پر کیا لگا رہی تھی، کیا ہٹا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ فریال کی آواز پر وہ چونکی اور اسے معلوم ہوا کہ وہ 3 گھنٹے گزر چکی ہیں۔ وہ 3 گھنٹوں سے بے سود بیٹھی تھی، اسے خود جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ مہروش، تم کنفیوز مت ہونا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے انفارم کر دینا، تم بس یہیں بیٹھو، تھوڑی دیر میں تمہیں ہال میں لے چلوں گی۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتی چلی گئی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے سے اٹھی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ سلور کلر کی میکسی پہنے ہوئے تھی جس پر سلور بلیک کڑھائی سے اچھا خاصا کام کیا ہوا تھا اور رنگینیوں کی لش صاف روشن تھی۔ جھوڑے میں بالوں کو قید کیے ہوئے اس کی آوارہ لٹیں گردش میں تھی جس پر دوپٹے کو سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ چل کر بیڈ تک آ بیٹھی۔ اس کے پاس کرنے کو کوئی بھی سرگرمی نہیں تھی۔ کبھی وہ دیواروں کو دیکھتی، کبھی بیڈ کی چادر پر انگلیاں پھیرنے لگتی۔ ایسے لگا جیسے وہ
صدیوں سے یہاں بیٹھی ہے، کسی کی رات تکتے، کسی کی انتظار میں بوجھل، مگر انتظار تھا، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے فوراً اس جانب دیکھا۔ آ جاؤ مہروش، سب مہمان حال میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم جانتی ہو آج مہمانوں کی تعداد 2 گنا زیادہ ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں آخر کون ہے وہ جس حسینہ نے زبار جیسے پتھر پر سر مارا ہے۔ مہروش نے فریال کے چہرے پر دیکھا اور پھر اسی کی خوشی پر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے حال میں آ گئے۔ کمرے میں کیا گیا اس کا انتظار تو ضائع گیا تھا، مگر وہ اسے اب بھی نظر نہیں آیا تھا۔ مہمانوں سے نظر بچا کر وہ پورے اعتراف میں اسے دیکھتی، مگر نہ پا کر واپس نظریں جھکا لیتی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ کرنٹ کھا کر اس کی آواز پر پلٹی۔ وہ پرسکون انداز میں صوفے پر ہاتھ رکھے بڑی دیوانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار دل کی جگہ پر ہاتھ رکھا جیسے درکنوں نے شور مچا دیا ہو۔ وہ صوفے کے گرد سے گھوم کر اس کے ساتھ آ بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اچھا لگا، تمہاری نگاہوں نے مجھے تلاش کرنا چاہا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ وہ بھی سلور کلر کے کرتا پاجامے میں تھا اور اسی کے ساتھ ہم آہنگ وائس کوٹ میں۔ وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی حسین تھا، مگر آج وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، جس کی خاص وجہ اس کے چہرے پر آئی ہوئی خوشی تھی۔ مہروش کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی تھی۔ مہمانوں کی تعداد حد سے زیادہ تھی۔ سراج خان بڑی خوشی دلی سے سب کو اپنی چھوٹی بہو سے متعارف کروا رہے تھے۔ اسے کبھی اتنی زیادہ عزت ملے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ رب نے اس کی دعاؤں کو کتنی خوبصورتی سے قبول کیا تھا، یہ واقعی حقیقت تھا، اور اب وہ اس حقیقت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اگر وہ اسی ظلم و ستم میں رہتی تو زیادہ خوفزدہ نہ رہتی، کیوں کہ جب انسان سب خواہشات اور حسرتوں کو مار چکا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی زندگی میں مزید کوئی تکلیف آنے والی ہے یا نہیں۔ لیکن خواہشات کا زندہ ہو جانا، ساری خوشیوں کا ایک ساتھ جھولی میں آ جانا اور پھر ان کو کھو دینے کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اس خواب سے جاگی تو زندہ رہ پائے گی یا نہیں کہنا مشکل تھا۔ آپی میں تھک گئی ہوں، آپ مجھے روم میں چھوڑ دیں، اس نے فریال سے کہا تو وہ اسے اس کے روم میں چھوڑ آئی۔ زوار ابھی تک مہمانوں کے درمیان ہی تھا، وہ کمرہ سے اپنا سا لگنے لگا تھا۔ وہ بلا جھجک اپنی جویلری کو اتارتی، کپڑے چینج کر کے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ رات کے 11 بجے کے قریب کمرے میں آیا۔ کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر ہی اسے اندازہ تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم آج سوئی نہیں؟ وہ جھک کر جوتے اتارنے لگا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے بغیر تہمید باندھے ہی کہہ ڈالا۔ میرا انتظار؟ اس نے دہرایا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، بس ایک سوال۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھو، پوچھ سکتی ہو، اب تو تمہیں حق دے چکا ہوں۔ دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکائے وہ اس کے سوال کا انتظار کرنے لگا۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ نے میری چیز کب چرائی۔ وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا اور بالکل اس کے مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ جب تم خوش گھاس پر نماز پڑھ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر دعا مانگنا بھول گئی تھی۔ مہروش اس کے چہرے پر دیکھنے لگی، وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اپنی سرگرمی میں مشغول ہو گیا۔ 2 دن بعد عدل نے ان کو رات کے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ زوار نے خوش دلی سے ان کی دعوت کو قبول کی تھی۔ اس وقت وہ دونوں آبش اور فریال کے ساتھ عدل کے گھر پر موجود تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک الگ ہی ماحول تھا۔ حارف وہاں موجود تھا، یہی وجہ تھی کہ ہر 2 منٹ بعد فضا میں ہنسی کی آواز گونجنے لگتی تھی۔ حاذقہ تو اب کافی بدل گئی ہے، بولنا سیکھ لیا ہے اور بہت میچور ہو گئی ہے نا آبش؟ بات کرتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ سارا کریڈٹ تو عدل کو ہی جاتا ہے، اس کو ہی محبت کا کمال ہے، آبش نے عدل کو دیکھتے ہوئے بغیر کہا۔ ہاں نا بھائی، عدل ہے ہی ایسا، کوئی بھی اسے برا نہیں کہہ پاتا، اس کے لیے تو سب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، ہاں مگر میرے لیے بد دعائیں۔ عارف کی بات کاٹتے زوار بولا تو عدل کا بھی قہقہ گونجا۔